فرمایا ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی مقناطیسی لہریں موجود ہیں. سچی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا مضبوط عشق کا میگنیٹ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یہ لہریں جو ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اس کا میں ایک واقعہ آج عرض کروں گا. پہلی دفعہ اتنے برسوں میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، پہلی دفعہ. اور لیکن اس کے پہلے ذرا ذہن رکھ لیں، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں الحمدللہ باتیں نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی بات کر رہی ہے تو خاموش ہو جائیں، بچیوں کو خاموش کر دیں. وقت کم ہے اور اس کے اندر واقعے کے اندر سبق بہت زیادہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جذب ہوئے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے جذب ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جذب ہوئے، آج یہ جذب کے واقعات کہاں ہیں؟ میں آپ کو چند برس پہلے ایک جذب کا واقعہ سناتا ہوں، اور واقعہ بھی سناتا ہوں ایک ہندو جس نے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو قتل کیا تھا. 100 قتل کے مجرم کی بخاری شریف کی حدیث میں کئی بار سنا چکا ہوں. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جذب کیا، جس نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. 4 دفعہ وحی آئی آسمان پر ان کے ایمان کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. اس واقعے کو سن کر کہ اس کو اتنے قتل کرنے والا، جس کا نام پہلے تھا دیپ چند ہیرا، دیپ چند اہیرا نام تھا اس کا، اور اس کے بعد اس کا نام ہو گیا عبداللہ بھائی. اس کو اللہ نے ایمان دیا، جذب کیا، لیکن یہ جذب کس طرح ہوئے وہ واقعہ بتانا ہے. ذرا یہ ذہن میں رکھتے چلیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مایوسی نہیں. دوسرا، اصل خاتون ایک لڑکی کی داستان ہے جس کو اللہ نے جذب کیا اور اس کو اللہ نے کیسا ایمان دیا. آج ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں اور ہم لوگ بھی، مخلوق نے کچھ کہہ دیا تو بس ڈر جاتے ہیں ہم لوگ. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں فیشن اور یہ ٹراؤزر اور یہ میک اپ اور فلمیں، موبائل، دوسروں کو دیکھا دیکھی نقل، لیکن نیک لوگوں کی نقل کرنے کے لیے حدیث پاک کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے دین سے اپنے اوپر والوں کو دیکھو دین میں، اور دنیا میں اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھو تو شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی. اپنے سے نیکوں کو دیکھو گے تو نیک بننے کی فکر زیادہ ہوگی. اب یہ شخص خود بتا رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے میں آج تک کا ظالم ترین، بدترین، درندہ صفت لیکن خوش قسمت انسان ہوں، تو میرا تعارف بالکل سچا ہوگا. میرا گھرانہ ہندو تھا، مذہبی لیکن جرائم پیشہ تھا. ذرا غور کرنا کتنے، میں تفصیل تو ظاہری بات ہے کہاں سے بیان کر سکتے ہیں. 1987 میں میرٹھ کے فسادات پر میں نے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے میرٹھ رہا، اور ہم دونوں نے، والد اور بیٹے نے مل کر کم از کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. بابری مسجد کے موقع پر 1990 میں شاملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا. 1992 میں، اب یہ جذب کا واقعہ دیکھنا، 1992 میں بڈھانا جگہ ہے، وہاں بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا. صفاق، درندہ صفت. اور میں نے اس کے علاوہ ایک ایسا کام کیا، پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. خاص ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ یہ نیٹ کی زندگی، یہ بدماشیاں، یہ لڑکیوں کے پیچھے، یہ فلمیں، میری ماں بہن بہو بیٹیاں، شرعی پردے میں کمزوری، جھکنا نہیں. اپنے ساس بہو جتنے رشتے گناؤں گا تو پھر دیر ہو جائے گی. اپنی خالہ سے اکڑ، پھپھی سے اکڑ، شیخ سے مشورہ نہ کرنا، منہ بگاڑ کر رکھنا، معافی نہ دینا، دل میں کینہ رکھنا. کینے والے کی مغفرت شب برات میں اور شب قدر میں بھی نہیں ہوتی. مسلم دشمنی میں مجھ درندے نے ایک ایسی ظالمانہ حرکت بھی کی کہ شاید یہ ظالمانہ حرکت زمین اور والوں نے اور آسمان والوں نے کبھی نہ دیکھی ہو. یہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ میرے ایک بڑے بھائی تھے، ظلم میں، جرائم میں، قتل میں ہم دونوں ساتھ تھے، لیکن ہم دونوں میں آپس میں بہت محبت تھی. بتایا کہ ان کی ایک بیٹی تھی بھائی کی، اس کا نام ہیرا تھا. ظاہری بات ہے مسلمان تو نہیں ہوگی، ہیرا تھا اس لڑکی کا نام. اس نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا، بڑی ہو گئی، اس کو گھر کے کام میں لگا دیا.
مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا. اس نے گھر والوں کے مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھر دیا اور 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر سکے اور کتابیں منگوا سکے. جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئیں تو برابر میں ایک برہمن کے گھر اس کی ایک لڑکی سے پڑھنے جانے لگی. برہمن کا لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا. نہ جانے کس طرح میری بھتیجی یعنی کہ جو مسلمان ہوا یہ اتنا بڑا ڈاکو تھا, اتنا بڑا قاتل تھا, اور قتل بھی مسلمانوں کو کئی تعداد میں کیا. سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھاٹ ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں. ہم جو ہے لوگ جو دین سے دور ہیں ان کی مثالوں میں آ کے ڈوب جاتے ہیں. جو دین پر چلنے والے ہیں ان سے مشورہ نہیں کرتے. وہ اس کو لے کر بھڑک کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کو گروہ رہتا تھا پہنچا. لڑکی اس کے ساتھ چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اس کو اپنے ماں باپ کی عزت کے جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا اور چپکے چپکے روتی رہتی تھی. اس گینگ میں ایک مسلمان لڑکا تھا. اس نے اس کے رونے پر پوچھا تو اس نے بتایا واقعہ. اس مسلمان نوجوان نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور اب میں کتنا بھی گندا ہوں لیکن الحمدللہ ہم مسلمان عہد کے سچے ہوتے ہیں. میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس ہندو لڑکی کو الگ کمرے میں سلاتا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا کوئی ڈاکو تو وہاں نہیں گیا. اب اس نوجوان مسلمان لڑکے نے جو گینگ کے لوگ تھے ان سے تعلق بنا کر اور اس لڑکی کو کسی بہانے سے بھڑک اپنے گھر بھیجا اور کہا وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارے حال سنانا اور کہنا کہ وہ یہاں آ کر ڈاکوؤں کے پاس یہ کہے کہ لڑکی کو پولیس والوں نے شک میں پکڑ لیا. ہیرا نے ایسا ہی کیا. پھر ہیرا سے کہا کہ تم پولیس میں جا کر بتا دو میں کس طرح چھوٹ کر آ گئی ہوں, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. ہیرا نے ایسا ہی کیا اور اغوا کی رپورٹ پتہ چلی اور لڑکی ہمارے گھر واپس آ گئی. یہ وہ بتا رہا ہے جو بہت بڑا قاتل, اور اس لڑکی کا باپ وہ بھی بڑا قاتل اور بہت مسلمانوں سے دشمنی کرنے والا. ہم نے اپنی بھتیجی کو گھر تو رکھ لیا مگر ایسی بدجنن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھتے. ہیرا نے بتایا کہ اگرچہ وہ ڈاکو اٹھا کر لے گیا تھا لیکن میری عزت محفوظ رہی. کسی کو یقین نہ آیا. پڑھے لکھے رشتہ داروں سے مشورہ ہوا, میڈیکل چیک اپ کرایا. میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے کہا تو ہم دونوں بھائیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اگر میڈیکل رپورٹ صحیح نہیں آئی تو اس کو مار کر گڈانا جو جگہ ہے وہاں کی ندی میں ڈال آئیں گے. کہنے اب تو یہ مسلمان ہو چکے تھے, عبداللہ بھائی ہو چکے تھے. کہا ہم اللہ کا کرم ہوا ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ اس کی عزت محفوظ ہے. خوشی خوشی کو اس کو گھر لے آئے مگر اب وہ مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے اپنی عزت بچ جانے کا ذکر کرتی تھی. ہیرا کچھ اسلام کی کتابیں لے آئی, وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی. مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ ڈال دوں گا. دیکھے سنتے رہے سب واقعہ. اللہ تعالیٰ کی آیت قرآن پاک کی اللہ یجتبی الیہ من یشاء کہ اللہ تعالیٰ کا نعمت معافی اور ایمان دینے کو ذہن میں رکھنا. اور یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے واقعہ کہ مار کھائی. ہماری بھی کئی بیٹیوں نے مار کھائی ہے, کئی نوجوانوں نے مار کھائی ہے. آج ہم اس لیے نیک نہیں بنتے کہ لوگ کیا کہیں گے, مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹھی کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا. اس نے مدرسے میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چپکے چپکے نماز سیکھنے لگی. وقت پر پابندی سے نماز پڑھنے لگی. مسلمان ہونے کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی. وہ بالکل اداس سی رہتی تھی, حالانکہ پہلے بہت زیادہ شوق اور مذاق اور ہر ایک کے ساتھ گھل ملنا, لیکن وہ سب اس کی چیزیں ختم ہو گئی. ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو. نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور گھر سے چلی گئی. ایک مولوی صاحب اس کو اپنے بیوی کے ساتھ پھولک چھوڑ آئے. پھولک میں وہ کچھ روز مولوی کلیم احمد صدیقی کے گھر رہی. دیکھو بھائی تفصیل کا موقع نہیں, یہ واقعہ کئی برس پہلے یہ مولانا جو ہے کلیم احمد صدیقی صاحب نے دبئی میں مجھے خود سنایا تھا. اس وقت میں بات سمجھا بھی نہیں تھا.
اور یہ مولانا اللہ تعالیٰ سے بہت ہندوستان میں کام لے رہے ہیں، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں، لیکن مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنے مٹے ہوئے ہیں کہ کسی دین کے شعبے کو برا نہیں کہتے، کسی دین کے شعبے پر اشارہ نہیں کرتے، ہر دین کے شعبے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ بچی مولانا کے پاس پہنچ گئی، پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دلی اپنی بہن کے پاس بھیج دیا، وہ وہاں رہی، وہاں اس کو بہت مناسب ماحول ملا اور مولوی صاحب کے بہن کے ہاں رہی، اور وہ ان کو رانی پھپھو کہتی تھی۔ مولوی محمد کلیم صاحب کی اہلیہ نے بھی بہت پیار دیا اور رانی پھپھو نے اس کی بہت تربیت کی، تو شاید 1-1.5 سال وہاں رہی۔ یہ ہیرا جو اب ہیرا بن چکی تھی، ایمان لا چکی تھی، ماں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں تو بیمار تھی، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں مر چکی ہے، تو بہت ضد کی جانے کی وہاں پر۔ مولانا نے ان کو پردے سے سمجھایا کہ آپ وہاں پر نہ جاؤ، کیونکہ وہ بہت ڈاکو ہیں، بڑے خطرناک ہیں، مسلمانوں سے دشمن کرتے ہیں، آپ کو وہ ماریں گے۔ اور ایک رات کو تو وہ اتنا روئی، اتنا چیخ کے رونے لگی کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی، وہ چپ تو ہو گئی، لیکن خواب جو موت کا تھا ماں کو یاد کر کے رونا آتا۔ پھر ضد کرتی تو مولوی صاحب پردے سے سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، بہرحال وہ تمہیں پھر ہندو بنا دیں گے، اور پھر بھی گھر جانے کی ضد کرنے لگی۔ تو مولانا نے ان کو اجازت دی، مگر سمجھایا تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ، اور واقعی تمہیں اگر اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی دعوت دو۔ یہی کام اللہ کے عاشق کرتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے تو روتے ہیں، اپنے متعلقین کے لیے بھی روتے ہیں کہ یا اللہ یہ کس گناہوں کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیوں نیک صحبتوں میں آ کر اللہ کی محبت نہیں سیکھتے۔ ہیرا جس کا نام اب ہیرا ہو چکا تھا، ذرا غور کرنا، اس نے بتایا کہ ہمارے گھر والے تو اسلام کے نام سے ہی چڑھتے ہیں۔ اب مولوی صاحب نے اس سے کہا تم بھی اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی جس طرح اب شرک سے نفرت کرتی ہو، اللہ سے دعا کرو، اگر جانا ہے تو عہد کرو کہ گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر سے جا رہا۔ اب ذرا غور سے سنتے جانا ذرا، اگر تم اس نیت سے گئی کہ گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر سے جا رہی ہوں تو اول تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے، اگر تم کو تکلیف دی ہوئی تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید ہوگی، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، اور یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی، تمہاری یہ شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ وہ دلی سے پھولت اور پھر ہمارے گھر آئی، اب اس کے ظالم چچا جو قاتل تھے، ڈاکو تھے، ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے، میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے بہت مارا، اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہی، البتہ یہ بتا دیا کہ مسلمان ہو گئی ہے، اب اسے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، ہم اس پر سختی کرتے تو الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینے کے بعد وہ مر گئی، اس کو دفن کرنے کے لیے ہماری ہیرا کہتی تھی کہ مسلمانوں کے حوالے کر دو، میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان مری ہے، اس کو جلانا بڑا جرم ہے، مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے، اس کو ہم نے جلا دیا۔ روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا، کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہتی، کبھی باپ کو، کبھی بہنوں کو، کبھی ہم چچا کو، ہم نے میرٹھ ننیال بھیج دیا پریشان ہو کر، اس کے ماموں اس کے مسلمان ہونے سے عاجز آ گئے، اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو، کیونکہ وہاں بھی دعوت دیتی تھی دین کی، اب بلایا کہ اس کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ، ہم لوگ روز روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے، میں نے وہاں کے بڑے بدماشوں سے مشورہ کیا، سب نے کہا کہ اس کو مار ڈالو، میں اسے گاؤں سے آیا، ایک دن جا کر ندی کے کنارے، اب داستان شروع ہو رہی ہے جس کی، اللہ تعالیٰ کی عشق کی داستان شروع ہو رہی ہے۔ ایک دن جا کر ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا کھڈا کھودا، میں اور میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد اس کو گاؤں لے جانے کے بہانے لے کر چلے کہ تیری بوا کے ہاں جا رہے ہیں۔ ہیرا کو شاید اللہ نے
سپنے یعنی کہ خواب میں اصل حقیقت کے بارے میں معلوم کرا دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا کہ پتا اور چچا آخری نماز تو پڑھ لینے دو. جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہن سی بن کر ہمارے ساتھ چل دی. آبادی سے دوسرے راستے سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم لوگوں سے نہیں پوچھا کہ بوا کا گھر ادھر کہاں. ندی کے بالکل پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر لے جا رہے ہیں؟ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا. ہیرا کا حقیقی باپ اور میں ظالم چچا دونوں کے ساتھ وہ سچی مومنہ اور سچی اللہ کی عاشقہ. ہم اس کو لے کر گھڑے کے پاس پہنچے جو ایک روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا. اس درندے چچا نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو گھڑے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں دوزخ کی آگ سے کیا بچائے گی، لے خود مزہ چکھ آگ کا دوزخ کا. گھڑے میں دھکا دے کر میں نے اس پر سارا 5 لیٹر پیٹرول ڈال دیا اور ماچس جلائی. میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد بس روتے ہوئے اسے کھڑے دیکھتے رہے. جلتی ہوئی ماچس کی تیلی اس پر لگی تو آگ اس کے نئے کپڑوں میں بھڑک گئی. آگ لگتے ہی وہ گھڑے میں کھڑی ہو گئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چیخی. آج ہم ذرا سے مخلوق کے کہنے پر گناہوں میں آ جاتے ہیں. اور اس نے مدد مدد نہیں چلایا. اس نے کیا کہا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، ہاں میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، ہاں میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اور گھڑے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا. آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں. اے اللہ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی محبت کی ضرورت نہیں. یہ فلمیں کیا دیں گی، یہ فیشن کیا دے گا، یہ ٹراؤزر کیا دے گا، یہ بے پردگی کیا دے گی، یہ لڑائی اور نہ جھکنا، معاف نہ کرنا. خالہ ماں ہوتی ہے، ساس ماں ہوتی ہے، پھوپھی ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بڑی بہن ماں ہوتی ہے، چھوٹی بہن بٹیا ہوتی ہے. آج ان رشتوں کا ہم قدر نہیں کرتے، اپنے کسی نہ کسی بات سے اکڑ رکھتے ہیں. یہ چلائی نہیں کہ مجھے بچاؤ بچاؤ. آپ ہیرا سے پیار کرتے ہیں نا، ربا آپ غار ہیرا سے پیار کرتے ہیں، اپنی اس ہیرا سے بھی پیار کرتے ہیں نا. اس کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا. تو اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا. بھائی مجھ سے کہتے رہے ایک بار اور سمجھا بجھا کر دیکھ لینے دو، مگر مجھے ان پر غصہ آیا. بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گھڑے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی آوازیں سنتے رہے ہم. میری ماں بہن بہو بیٹیوں، ہندوؤں کے طریقوں کو چھوڑ دو. اللہ ان کو ایمان دے کر رابعہ بصریہ بنا کر شہادت کی موت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ہم لوگ ہندوؤں کی نقل، ہمارے گھر میں فلمیں چل رہی ہیں اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، مندر کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، شرعی پردہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں. اپنے دیکھو کفر سے اللہ تعالیٰ نے اسلام بھی کیسا دیا. انہوں نے کہا، اب ان کے چچا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مذہبی فریضہ یعنی کہ جلا دینا کر لیا، لیکن اس شہیدہ کی محبت، اس کا ایمان اور یقین کی کیفیت، اس کے ڈوبے ہوئے آخری لمحات، کیفیت میں ڈوبے ہوئے آخری لمحات، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مجھ جیسے درندے اور صفاق کے پتھر دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے. اتنے مسلمانوں کا قاتل. میرے بھائی یعنی ہیرا کے والد گھر میں آ کر بیمار پڑ گئے. ان کے دل میں صدمہ بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی. مرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا میں نے زندگی میں جو کچھ کیا سو کیا، اتنے قتل اور ڈاکے مارے، مگر میری موت اب ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی. اللہ نے ان کے ابا کو بھی ایمان عطا فرما دیا.
ایک بچی شہید ہوتی ہے، باپ ایمان لے آتا ہے اور کہا دیکھ میرے بھائی مجھے جلانا نہیں جس طرح تو نے ماں کو جلایا تھا، اس طرح جلانا نہیں جس طرح تو نے جلایا تھا ماں کو، اور تو مجھے بھی نہیں جلانا۔ کہا میں کیا کروں، میں تو پہلے ہی اپنے بھتیجی کے وجہ سے میرا دل نرم پڑ چکا تھا، میں اس کو دلی لے گیا، ہسپتال میں انتقال ہوا، مسلمانوں کو بلا کر میں نے ان کو غسل دلایا، کفن دلایا، کیونکہ وہاں میری بدنامی ہوتی، اور آخر بھائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ بھائی کے اس حال کی وجہ سے میں ٹوٹ چکا تھا، اور امام صاحب نے پھر ان کو جو ہے وہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھا دیا اور اس کو مسلمانوں کی طرح کیا، اور پھر میرے دل میں آیا لگتا ہے کہ میری بھابھی بھی ایمان لا چکی، پتا چلا بھابھی بھی ایمان لا چکی تھی۔ بھائی کے مرنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں اور دلوں کو باندھ دیا گیا ہے۔ اب میں بس میں سوار ہوا، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ بھی بتلاتے ہیں، کاش میرا رب ہم سب پر مہربانی فرما کر پورے دنیا کے مسلمان بس اور پاکستان کے بس اور منی بسوں والوں کو اللہ یہ پیغام پہنچائے کہ کیا ہوا۔ یہ جو بعد میں ایمان لائے بتاتے ہیں کہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو بس والے نے ایک نظم لگائی ہوئی تھی بڑھیا والی، جس نظم میں یہ تھا کہ بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیفیں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں جا کر ان کے لیے پانی بھرا، وہ بڑھیا ایسا طریقہ دیکھ کر ایمان لے آئی۔ وہ بتا اتنا بڑا ظالم کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں آیا جس نبی کا یہ واقعہ ہے اتنا زیادہ برداشت کرنے والا سچا ہی نبی ہو سکتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ اس بس کے اندر یہ نظم لگی ہوئی تھی، اور آج مسلمان بس اور منی بسوں کے اندر گندی فلمیں اور گندے گانے لگاتے ہیں، بہو بیٹیاں بھی بیٹھتی ہیں، حیا نہیں آتی کہ سب کا گناہ پورے دن کا کتنے سو لوگ ان کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، سب کا گناہ اپنے سر پر لگاتے ہیں۔ موبائل کے اندر موسیقی بھرنے والے کی توبہ کریں اور وہاں اس کو بدل دیں، ایک موسیقی سناتا ہے سب کا گناہ اسے سر پر لگتا ہے۔ کا اس کے بعد وہ میں تفصیل نہیں بتا سکتا، کا اس کے بعد میں دوسری بس میں بیٹھا تو وہاں کسی مولانا کا بیان لگا ہوا تھا، مجھے راستے میں اترنا تھا لیکن کیونکہ مضمون پورا نہیں ہوا تو میں اس بس کے ساتھ آگے ہی چلا گیا۔ اس کے بعد واپس میں نے پوچھا کسی سے اسلام کے بارے، اب اسلام کا فاصلہ اور کم ہو گیا، میں نے پوچھا کسی مولوی کے بارے میں تو انہوں نے مجھے مولانا کلیم احمد صدیقی کا بتا دیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور پھر اپنی بیوی کو کلمہ پڑھایا، دونوں بیٹیوں کو کلمہ پڑھایا، دو بھتیجیوں کو الگ کلمہ پڑھایا، پھر وہ جو ہیرا کی بہن تھی اس کو بھی کلمہ پڑھوایا، دین کی باتیں سنا کر، کیونکہ وقت 2-3 منٹ باقی ہیں، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب میں مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور میں نے کلمہ پڑھا، پھر میں نے مولانا سے کہا، مولانا کلیم احمد صدیقی صاحب سے، کہ میں آپ کو اپنی پوری داستان سنانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے داستان سنانا شروع کی تو مولانا دیر تک روتے رہے، کہا آپ کی بھتیجی میرے ہی گھر میں آئی تھی اور میری بہن اور بیوی نے اس کی تربیت کی تھی، اچھا آپ لوگوں نے اس طرح ظلم کیا، کہ اب میری دنیا بدل چکی تھی لیکن میں نے اتنے قتل کیے تھے، اتنے ڈاکے مارے تھے، اتنے ظلم کیے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس بھتیجی پر اتنا ظلم کیا تھا۔ میں نے مولانا نے سے کہا میرا اب کیا ہوگا، تو مولانا نے مجھے پوری دین کی باتیں سنائی کہ اللہ تعالیٰ جس کا ایمان قبول کرتے ہیں اور اس کے اب اختیار میں اس کی ادائیگی کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کافر کو ایمان دینے کے بعد پرانا حساب کتاب نہیں لیتے تو پھر ہمیں توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے پرانا حساب کتاب لیں گے؟ 4 شرائط کے ساتھ۔ کہ میں نے مولانا نے سے پوچھا مجھے کوئی ترکیب تو بتاؤ مجھے سکون ملے، تو مولانا نے فرمایا تم بس مسلمانوں کی جان بچایا کرو۔ کہ اس کے بعد سے میرے اختیار میں جتنا تھا، مجھے پتا ہے جان بچانے والے اللہ ہیں، لیکن میں یہ فکر کرتا تھا پھر میرے رب نے مجھ سے ایک کام لیا جو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کا جان مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹے نبی کو قتل کروایا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کوئی جیسے کوئی باپ کسی بیٹے کو معاف کر دے
تو کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ دے دیتا ہے تاکہ میرے بچے پر انگلیاں نہ اٹھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جھوٹے نبی کو قتل کروا دیا. بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ موجود تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ سے لیا. فرمایا جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کی رسوائیوں کو دھو ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا, ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا اور معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے. اپنے شیخ سے بات تو کرو کہ میری اپنے خالہ سے لڑائی ہے, میں معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی ہوں, ماموں سے لڑائی ہے, فلانے سے لڑائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے جس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا توفیق بخشی. یہ ہندو کے جو غنڈے تھے وہ وہاں ہندوستان میں ایک مسلمان کے ایک مدرسے میں 400 بچے پڑھتے تھے. وہاں یہ ہندو کے روپ میں, کیونکہ مشہور تھا ڈاکو, اس کے ہندو کے روپ میں پہنچ جاتا تھا اور وہاں سے انفارمیشن لے کر مسلمانوں کو بچاتا تھا. اس سے انفارمیشن ملی کہ 400 بچوں کو زندہ جلایا جائے گا. اس نے ڈی ایس پی شرما کو فون کیا, اپنے ساتھ ملایا, راتوں رات پہنچا, مدرسے والوں کو اطلاع دی, اپنے ہاتھوں سے مدرسے کی پیچھے کی دروازے کو توڑا. رکشہ والوں کو پیسے دیے ہوئے تھے, ایک ایک رکشہ میں کئی بچوں کو بھگاتا رہا. 400 کے 400 بچوں کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حفاظت فرما دی. اللہ تعالیٰ جسے جذب فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے. آج سے میں بھی عہد کروں, ہم بھی عہد کریں کہ ہم ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے, انتقام کی آگ میں نہیں جلیں گے, معاف کر کے اپنے رب کو خوش کریں گے تاکہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی, شریعت کی پابندی, سنتوں کی پابندی, اس گناہوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا.